خوشحال زندگی کا نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر پرسکون رہیں، خوشحال رہیں، ہمیں رات میں اچھے سے نیند آئے، تمام تکلیف اور پریشانیوں سے بچے رہیں، تو میرے بھائی ان اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ شریعت نے ہمیں جو اصول بتایا ہے وہ یہ کہ اللہ کے بندو نماز قائم کرو۔ کیوں نماز قائم کرو؟ اس لیے کہ جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو نماز انسان کو اللہ سے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ نماز یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 482 کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور سجدے سے مراد مفسرین نے نماز کو بھی لیا ہے کہ نماز کے اندر بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، تو اے لوگوں اپنی بیماریوں سے بچنے کے لیے، غموں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ جب بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ جو اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مدد مانگنے کا ذریعہ بھی بتلا دیا ہے کہ کس طریقے سے مدد مانگنا ہے، کیا کر کے مدد مانگنا ہے۔ آپ سورہ بقرہ اٹھائے، آیت نمبر 153 کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے طریقہ بتلا دیا، میرے بندو مدد مانگنا ہے تو کس طرح مدد مانگنا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ خوشحال زندگی گزارو، پریشانیاں تم پر سے ہٹ جائے، تو اللہ رب العالمین سے کس طرح مدد مانگو؟ نماز کے ذریعے سے۔ اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم پر کوئی پریشانی آ جائے، جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے، جب تم پر کوئی تکلیف آ جائے تو تم نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کرو۔ اور جب بندہ اس طریقے سے اللہ کی مدد مانگتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے جب بندہ نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد مانگتا ہے۔ اور نماز، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، کوئی تکلیف لاحق ہوتی تھی، تو آپ اپنی پریشانی کو، اپنی تکلیف کو نمازوں کے ذریعے سے ازالہ کرواتے تھے، دور کرواتے تھے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف پہنچتی، اذا حسبہ امر صلی، جب پیارے نبی پر کوئی غم لاحق ہوتا، کوئی تکلیف لاحق ہوتی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چلے جاتے، آپ نماز قائم کرنے لگتے، اور اس نماز کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دور ہو جائے کرتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آج ہم نبی کے امتی ہونے کا دعوت تو کرتے ہیں، ہم یہ دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، لیکن جس چیز کی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے، پیارے نبی کے نزدیک ہے، وہ عمل نماز ہے، اور ہم اسی نماز سے کتنے دور ہیں میرے بھائیو؟ ذرا بتلاؤ، ابلیس کو اللہ رب العالمین نے صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے دھکے مار کر کے جہنم سے نکال دیا۔ میرے بھائیو خود ہی غور کرو، ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو ایک وقت کی بھی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں،
ہفتہ بھر اپنے کاروبار میں اپنی تجارت میں لگے رہتے ہیں، پھر بھی روتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، مصیبت پہنچ رہی ہے، جو کماتا ہوں سب اسی میں گنوا دیتا ہوں۔ کیسے میرے بھائیوں زندگی کیسے خوشگوار گزرے گی جب ہم شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے؟ شریعت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نماز قائم کرو، تمہاری دنیا کی زندگی سنور جائے گی، خوشحال ہو جاؤ گے، دنیا کی زندگی کے اندر خوشحال بن جاؤ گے، اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔